السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے. پچھلی دفعہ ہم نے کچھ پروگرامنگ کے حوالے سے کام کیا تھا، پروگرامنگ کر کے دیکھی تھی. آئی ہوپ یو ہیو ڈن دیٹ کوڈنگ آن یور پی سیز، اور اس کو کمپائل کر کے چلا کے بھی دیکھا ہوگا. اس میں ہم نے تھوڑی سی پرابلمس دیکھی تھی کہ جب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے، میموری سے آؤٹ ہو جاتا ہے، ہمارا سارا ڈیٹا بھی لوز ہو جاتا ہے. اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے ہم کچھ پرسسٹنس کا کام کریں گے. پرسسٹنس کے کام کرنے سے پہلے ایک چیز جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھوں گا آج کے لیکچر میں، وہ ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ. کیونکہ وہاں پہ جب ہم فائل ریڈنگ رائٹنگ کریں گے تو ایکسیپشنز آئیں گی اور ان ایکسیپشنز کو ہم نے ڈیل کرنا ہوگا. تو آج ہم پہلے تھوڑا ایکسیپشن ہینڈلنگ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اور یہ دیکھیں گے کہ پرسسٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے ڈیٹا کو فائل سسٹم کے اندر. ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی میجر پارٹ ہوتا ہے کسی بھی طرح کی کوڈنگ انوائرمنٹ کا، اور ایکسیپشنز اگر پراپرلی ہینڈل نہ ہوئی ہو تو کوئی بھی پروگرام فیل ہو جاتا ہے یا کلائنٹس کے لیے یوزیبل نہیں رہتا. سب سے پہلے کچھ ہم ایکسیپشنز کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ایکسیپشنز ہوتی کیا ہیں، کیسے کام کرتی ہیں. ایررز ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ نے دیکھے ہوں گے پروگرامنگ کے اندر. کئی ٹائپ کے ایررز آتے ہیں، رن ٹائم ایررز ہوتے ہیں، لاجیکل ایررز ہوتے ہیں، سنٹیکس ایرر ہوتے ہیں، سیمانٹک ایررز ہوتے ہیں. ان سب کو ڈیل کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں. جیسے جو سنٹیکس ایررز ہیں یہ آپ کا کمپائلر جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیچ کر لیتا ہے. اگر آپ سیمی کولن ڈالنا بھول گئے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ، یا کچھ اور اسی طرح کا آپ نے کام کیا ہے، کوئی لینگویج کا اسٹرکٹ پراپرلی یوز نہیں کیا کچھ اس کی چیزوں کو، تو یہ سنٹیکس ایرر میں آ جاتا ہے اور آپ کا جو کمپائلر ہے اس کو کیچ کر لیتا ہے. لاجیکل ایررز جو ہوتے ہیں یہ کمپائلر کیچ نہیں کر سکتا، اور دیز آر پریٹی مچ ہارڈ ٹو گیٹ اینڈ ڈیبگ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے، اور اگر آپ نے کوڈ لکھتے ہوئے اس کو نظر انداز کیا ہے یا غلطی سے کچھ غلط چیز لکھ دی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈنا اور ڈیبگ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. سو لاجیکل ایرر ڈھونڈنا، اس کو صحیح کرنا، لاجک کو صحیح کرنا، یہ پروگرامر کا کام ہوتا ہے. سملرلی ہمارے پاس آگے سنٹیکس ایرر، ہمارے پاس لاجیکل ایرر ہے. کچھ ایررز آتے ہیں جو کہ رن ٹائم پہ آ کر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایک فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنا تھا، پتہ چلا کہ وہ فائل وہاں سے اڑ گئی ہے، وہاں پہ نہیں ہے، ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، کوئی اور بھی اس سسٹم کو یوز کر رہا تھا. آپ نے یوزر سے ایک نمبر لے کے اس کو کنورٹ کرنا تھا، نمبر میں ایک اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کرنا تھا، پتہ چلا کہ اس اسٹرنگ کی فارمیٹ ایسی تھی کہ وہ نمبر میں کنورٹ نہیں ہو سکتی تھی، یا نل پوائنٹر کہیں پہ آ رہا ہو. تو یہ ساری ایسی ایکسیپشنز ہیں، ایسے پرابلمز ہیں جو کہ رن ٹائم پہ آ کر ہوتے ہیں. ان کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ کیسے کام کرنا ہے، اور یہ ہمارے کوڈ کے اندر ان کے ساتھ ساری ڈیلنگ کی جاتی ہے. تو ہم ذرا بات کریں گے اس طرح کی ایررز پہ، ایکسیپشنز پہ، اس طرح کی ایکسیپشنز پہ یا سچویشنز پہ جو کہ کوڈنگ کے بعد پروگرام کو چلاتے ہوئے جن کے آنے کا امکان ہوتا ہے، جن کا تعلق لاجک سے یا سنٹیکس سے نہیں ہوتا. جب آپ بات کرتے ہیں جاوا کی اور اس کے اندر جو ہماری ایرر ہینڈلنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو دو چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینس بتاتا چلوں جس طرح جاوا اس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے، وہ ہے ہمارے ایررز اور ایکسیپشنز. ایرر ایک ایسی کنڈیشن کو سمجھا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ڈیلیبل نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا پروگرام رن کر رہا ہے اور آپ کی ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی ہے، اور مے بی پاور سپلائی شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، یا آپ کا سی پی یو چلنا بند ہو گیا، کچھ اس طرح کا کام ہو گیا. یہ ایسی ایک کنڈیشن ہے from which your program cannot recover. So that is why we generally do not deal with errors in our programs. However, exceptions are such conditions with which we can deal. We can code for these exceptions. جیسے ایک فائل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک جگہ پہ پڑی ہوگی، وہ فائل وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی، تو ایسی سچویشن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یوزر ہمیں ایک نمبر دے گا، یوزر نے نمبر دینے کے بجائے کچھ سینٹینس، کچھ ورڈ دے دیا. یہ بھی ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے، ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. سو ایررز اور ایکسیپشنس میں یہ ایک تھوڑی سی سٹل ڈفرینس ہے جو کہ جاوا کے انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں. ایررز کو ہم ہینڈل نہیں کرتے بیکاز یہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے. however we deal with exceptions. سو ایکسیپشنس کو ہم ہینڈلنگ کریں گے. ایکسیپشن کو جاوا کے اندر ایک آبجیکٹ کے فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ نے سی پلس پلس میں تھوڑی ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ہوئی ہوگی،
بالکل جاوا میں بھی اسی طرح سے ہے. کچھ جو اس کے ڈفرینسز ہیں وہ ہم سامنے دیکھ لیں گے. ایکسیپشن کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ جاوا میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. جب بھی کسی اسٹیج پہ کوئی ایکسیپشن اگر ہوتی ہے وہ آبجیکٹ ہمارا سسٹم تھرو کر دیتا ہے اور اس آبجیکٹ کو پھر ہم کیچ کر کے اس کو ہینڈل کرتے ہیں, جیسے آپ نے C++ میں ٹرائی کیچ کر کے دیکھا ہوگا. تو جاوا میں بھی اسی طرح ٹرائی کیچ کی چیزیں ہیں. ایکسیپشنس کو ہم یہاں پہ ہینڈل کر کے دیکھیں گے. اب جاوا میں ایکسیپشنس کو تھوڑا سا اور بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, اس پہ بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں. جاوا کے اندر ایکسیپشنس کو, ایک تو میں نے کہا کہ ایررز اور ایکسیپشنس کے اندر ڈسٹنکشن ہے. ایررز ہم ہینڈل نہیں کرتے, ایکسیپشنس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں. جاوا میں اس کے علاوہ ایکسیپشنس کو فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے دو ڈفرینٹ ٹائپ کی فارمیٹس میں. کچھ کو ہم کہتے ہیں چیکڈ ایکسیپشنس اور کچھ کو ہم کہتے ہیں ان چیکڈ ایکسیپشنس. یہ چیکڈ اور ان چیکڈ ایکسیپشنس میں کیا ڈفرینس ہے, یہ مے بی آپ کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ یا نئی چیز ہو. چیکڈ ایکسیپشنس وہ ہوتی ہیں جن کو ہمارا کمپائلر ہی چیک کر لیتا ہے. ہمارا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ ان ایکسیپشنس کے لیے ہم پہلے سے کوڈ کو پرووائڈ کریں. فار ایگزامپل ایک فائل ہے یا آئیو ہے. آئیو ہمارے پروگرام کے انٹرنل مسئلہ نہیں ہے, یہ ایکسٹرنل ہے. آئیو یوزر نے کی بورڈ سے کرنی ہے, فائل ہماری ہارڈ ڈرائیو پہ پڑی ہے. تو ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں لیکن اسٹل وی کین ڈیل ود دیم, ان کو جاوا کے اندر چیکڈ ایکسیپشنس کی فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے کوڈ میں کہیں فائل ریڈنگ رائٹنگ ہو رہی ہے اور آپ نے پہلے سے اس کے لیے یہ سوچ کے پروگرامنگ نہیں کی کہ اگر فائل نہ پڑی ہوئی یا فائل نہ ملی یا کوئی پرابلم آ گیا آئیو کے اندر تو کیا ہوگا, تو جاوا کا کمپائلر آپ کا پروگرام کمپائل نہیں کرے گا, آپ کو پہلے فورس کرے گا کہ اس کو ہینڈل کر لیں. سملرلی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو کہ کہلاتی ہیں ان چیکڈ ایکسیپشنز. ان چیکڈ ایکسیپشنز وہ ہوتی ہیں جہاں پہ جاوا کا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرتا کہ ہم ان ایکسیپشنز کو پہلے سے ہینڈل کریں, لیکن اگر وہ ایکسیپشنز آ جائیں تو وہ ایکسیپشنز ہمیں تھرو کی جاتی ہیں, ہم انہیں کیچ کر کے ہینڈل کر سکتے ہیں. لیکن جاوا کا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرتا کہ بھئی آپ پہلے سے اس کے لیے کوڈنگ کریں. چیکڈ ایکسیپشنز کے لیے جاوا کا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوڈ لکھیں, پہلے سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوڈ لکھیں, ورنہ وہ کمپائل ہی نہیں کرے گا پروگرام. ان چیکڈ ایکسیپشنز آر ناٹ چیکڈ بائی دا جاوا کمپائلر. تو یہ ان چیکڈ ایکسیپشنز کس طرح کی ہوں گی؟ فار ایگزامپل آپ دو نمبرس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو 5 ڈیوائڈیڈ بائی اینی انٹیجر آئے. اب یہاں پہ اگر آئے گی ویلیو 0 ہے تو یہ ایک ایکسیپشن آ جائے گی. آپ اسٹوڈنٹ ایس آپ نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا, اس کا کنسٹرکٹر کال کیے بغیر اس ایس کے اوپر آپ نے کوئی میتھڈ کال کر دیا تو آپ کو نل پوائنٹر ایکسیپشن آ رہی ہے. ایک اسٹرنگ ہے TWO2 لکھا ہوا ہے, آپ نے اس کو انٹیجر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی, نمبر فارمیٹ ایکسیپشن آ جائے گی. یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اگر ہم نے پروگرامنگ پراپرلی کی ہو یا ہمارے پروگرام کو انٹرنلی ہم نے چیکس پراپرلی لگائے ہوں تو یہ کنڈیشنز اکر نہیں ہوں گی. سو دیٹ از وائی کمپائلر تھنکس دیٹ اف یو ڈو پراپر کوڈنگ یا ہمارے کوڈ کے اندر ایشوز کو ہینڈل کیا ہو تو ایکسیپشنز نہیں آئیں گے, وہ ان کو ہمیں فورس نہیں کرتا ہینڈل کرنے پہ. However, اگر یہ کنڈیشنز ایکسٹرنل ہیں ہمارے سسٹم سے, جیسے آپ فائل کی ایگزامپلس لیں, فائل ہمارے سسٹم سے ایکسٹرنل ایک سورس ہے جہاں سے ہمیں ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا ڈیٹا رائٹ کرنا ہے. اب فائل اگر آپ شیئر سسٹم پہ بیٹھے تو کوئی اور بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے, ماڈیفائی کر سکتا ہے اس کا نام. تو ہمارا کمپائلر کہے گا کہ یہاں پہ ایکسیپشن آنے کا چانس ہے اور ہائیلی لائکلی ایونٹ ہے کہ شاید یہاں پہ ایکسیپشن آ جائے, سو اس کو پہلے سے ہینڈل کریں. تو وہ ہم چیکڈ ایکسیپشن بن جائے گی, اس کو ہمیں ہینڈل پہلے سے کرنا پڑے گا. ہینڈل کرنے میں ان کو کوئی ڈفرینس نہیں ہے, صرف ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کوڈ کی کوئی لائن لکھی ہے جہاں جو فائل پڑ رہی ہے اور وہ ایکسیپشن ہینڈل وہاں پہ نہیں ہوئی تو کمپائلر ہمیں کہے گا کہ بھائی ایکسیپشن ہینڈل کرو. اور اگر آپ نے کوڈ کی کوئی لائن لکھی ہے جو کہ ایک اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کری تو کمپائلر ہمیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی وارننگ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دے گا. جاوا کی ایکسیپشن ہینڈلنگ کی تھوڑی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایکسیپشن کلاسز کی ہائرارکی ذرا بتانا چاہوں گا. اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ جاوا کے اندر ہمارے سامنے ایک کلاس ہے جس کا نام ہے تھرویبل. یہ تھرویبل کلاس انہیرٹ کر رہی ہے, اوپر سے آ رہی ہے, جو کہ فائنلی ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز آبجیکٹ سے انہیرٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ تھرویبل ہماری وہ مین کلاس ہے جہاں سے ساری ایکسیپشنز اور ایررز کی کلاسز آگے چلتی ہیں. تھرویبل کلاس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہماری کلاسز انہیرٹ کر رہی ہیں ایرر اینڈ ایکسیپشن. ایرر وہ پارٹ ہے جس کو ہم ہینڈل نہیں کرتے. یہ وہ کلاسز ہیں جو کہ جیسے آؤٹ آف میموری ایرر ہے, یو کین ناٹ ایکچولی ہینڈل دس ایرر. تھریڈ ڈیتھ, AWT ایرر, آپ ان کو کرنا چاہیں بھی تو ہینڈل یہاں پہ پراپرلی نہیں کر سکتے. سو ایرر کنڈیشنز کو وی جنرلی ڈو ناٹ ہینڈل ایرر کنڈیشن.
however اس کے پیرالل ایک آپ کو کلاس نظر آ رہی ہے ایرر کے which is exception. ایکسیپشنس کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں. ایکسیپشن سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری کلاسز ایکسیپشن سے ایکسٹینڈ کر رہی ہیں, ایکسیپشن سے انہیرٹ کر رہی ہیں. ان کلاسز کو سب کلاسز کو تو ہم یہاں پہ نہیں دکھا سکتے, لیکن کچھ ہم نے اس میں دکھایا آپ کو کہ ایک کلاس وہ ہے جو کہ رن ٹائم ایکسیپشن ہے. یہ رن ٹائم ایکسیپشنز وہ ایکسیپشنز ہیں جو کہ فال کرتی ہیں ان چیکڈ ایکسیپشنز کی کیٹیگری میں. یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایکسیپشن آ رہی ہو ہمارے پروگرام میں تو ہمارا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرے گا کہ اس کو پہلے سے ہینڈل کرے. جو میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں, فورس نہیں کرے گا اس کو پہلے سے ہینڈل کرے, اس کی ابھی ہم آپ کو ڈیمانسٹریشن دکھائیں گے. تو رن ٹائم ایکسیپشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کچھ ایکسیپشنز لکھی ہیں, جیسے نل پوائنٹ ایکسیپشن ہے, ارتھمیٹک ایکسیپشن ہے, ارے انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن ہے. یہ وہ ایکسیپشنز ہیں کہ جو کہ ہمارا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرتا کہ ہم ان کو پہلے سے ہینڈل کریں. کوڈ لکھ دیا ہے, اگر ایکسیپشن آئے گی تو پرابلم آ جائے گی, ایکسیپشن نہیں آئے گی تو ویل اینڈ گڈ. کوڈنگ ہمیں ذرا پراپر کرنی چاہیے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہی ہے آئی او ایکسیپشن کی کلاس. آئی او ایکسیپشن جو ہے, آئی او ایکسیپشن اور باقی ساری کلاسز جو کہ ایکسیپشن سے انہیرٹ کر رہی ہیں, یہ ساری وہ ایکسیپشنز ہیں جو کہ چیکڈ ایکسیپشنز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں, بیکاز آ کمپائلر چیک فار دیز ایکسیپشنز وائل ایٹ کمپائل ٹائم. تو چیکڈ ایکسیپشنز جو ہیں ان کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے پہلے سے, اور ان چیکڈ ایکسیپشنز کو ہم پہلے سے ہینڈل نہیں کرتے. اس کے بعد یہ جاننے کے بعد کہ ہمارے پاس کچھ ایررز ہیں, کچھ ایکسیپشنز ہیں, ایکسیپشنز میں چیکڈ اور ان چیکڈ دو ڈفرینٹ ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں. ہم ذرا جاوا کی ایکسیپشن ہینڈلنگ وکیبلری پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر کوڈ پہ آ کے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. جاوا کے اندر جب آپ ایکسیپشن ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کی ورڈز ہیں, جن میں سے کافی سے آپ فیملیئر بھی ہیں, جن میں سے ایک جو ہے ٹرائی, کیچ, فائنلی, تھرو, تھروز. یہ کی ورڈز ہیں جو کہ ایکسیپشن کو جنرلی ہینڈل کرنے کے کام آتے ہیں. اب ان ون بائی ون تھوڑی سی کی اسمال سی میں ڈسکرپشن آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کچھ کی ورڈز کو بھی ہم استعمال کر کے ایگزامپلس میں اپنی دیکھیں گے. ٹرائی وہ کی ورڈ ہے کہ جس کے اندر جب ہم ٹرائی بلاک ہم لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا وہ کوڈ ہوتا ہے جس کے اندر ایکسیپشن اکر کر سکتی ہے. جیسے فائل ریڈ کر رہے ہیں تو وہ کوڈ ہم یہاں پہ لکھیں گے, اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کر رہے ہیں وہ کوڈ ہم یہاں پہ لکھیں گے. تو یہ وہ پارٹ ہوتا ہے ہمارے کوڈ کا, یہ وہ بلاک ہوتا ہے ہمارے کوڈ کا جہاں پہ ایکسیپشن جو ہے اکر کر سکتی ہے. ٹرائی کے بعد نیکسٹ پارٹ جو ہوتا ہے, نیکسٹ جو ورڈ ہے جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, دیٹ از کیچ. اگر تو ٹرائی بلاک میں کوئی ایسی لائن نہ ہو, کوئی ایسا کوڈ ایگزیکیوٹ نہ ہو جس میں ایکسیپشن آ رہی ہو, ایکسیپشن آئے تو ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اینڈ آل دا کیچ بلاکس آر اسکپڈ. بٹ ایف دیر از این ایکسیپشن ان سائڈ دا ٹرائی بلاک, تو ٹرائی بلاک کے اندر وہ ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے اور پھر کیچ بلاک کے اندر آ کے ہم ایکسیپشنس کو ہینڈل کرتے ہیں. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے ایکسیپشن آئے چاہے ایکسیپشن نہ آئے. زیادہ تر یہ ریسورسز کا کلین اپ سے ریلیٹڈ کوڈ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے ڈیٹا بیس سے کنیکشن اوپن کیا ہوا ہے, یو مائٹ وانٹ ٹو کلوز دیٹ کنیکشن. اگر آپ نے فائل ایک اوپن کی ہوئی ہے تو یو مائٹ وانٹ ٹو کلوز دیٹ فائل. سو وہ کام جو آپ نے ہمیشہ کرنا ہے, چاہے ایکسیپشن آئے یا نہ آئے, وہ کام آپ فائنلی میں لکھتے ہیں. تو ٹرائی میں وہ کوڈ ہو گیا جو کہ ہمارا جہاں پہ ایکسیپشن آنے کا چانس ہے. کیچ میں اگر کوئی ایکسیپشن آتی ہے ٹرائی والے کوڈ میں تو کیچ بلاکس کے اندر وہ ایکسیپشن ہینڈل کی جا سکتی ہے. اور فائنلی بلاک وہ ہے جو کہ ہمیشہ لکھا جاتا, ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے چاہے ایکسیپشن آئے یا نہ آئے. کیا یہ سارے کے سارے بلاکس لکھنے ضروری ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ ٹرائی کے ساتھ کیچ لکھ سکتے ہیں, ٹرائی کیچ فائنلی لکھ سکتے ہیں, ٹرائی فائنلی بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ساری ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے تھروز اینڈ تھرو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسیپشن کو اس پوائنٹ پہ ہینڈل نہیں کرنا چاہتے جہاں پہ وہ اکر ہو رہی ہے. ابھی ہم نے جب بھی کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو 2-3 طریقے ہوتے ہیں اس ایکسیپشن سے ڈیل کرنے کے. یا تو ہم کچھ بھی نہ کریں جو کہ ایک اچھا طریقہ آبویسلی نہیں ہے. دوسرا ہے کہ اس ایکسیپشن کو وہیں پہ ہینڈل کر لیں. تیسرا ہے کہ ہم اس ایکسیپشن کو وہاں پہ ہینڈل نہ کریں بلکہ کہیں اور ہینڈل کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میتھڈ کے اندر اس پلیس پہ جہاں پہ ایکسیپشن اگر ہوئی ہے اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتے تو ہم اس ایکسیپشن کو پیچھے جہاں سے اس میتھڈ کو کال کیا گیا ہوتا ہے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. اور یہ کام کیا جاتا ہے یوزنگ دا تھروز ورڈ. سو میتھڈ بتا دیتا ہے کہ بھائی میں یہ ایکسیپشن تھرو کر سکتا ہوں, اور وہ ایکسیپشن ہم تھروز کلاس میں بتاتے ہیں اس کی
اگزامپل دیکھیں گے. تھرو کے تھرو ہم مینولی ایکسیپشن کسی جگہ پہ کریٹ کروا سکتے ہیں, کرا سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہے. سلائڈ کے اوپر آپ اس وقت جو ہمارا ایک تھوڑا سا ٹیمپلیٹ سا دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو تینوں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو بھی میں نے ڈسکس کی. یہ ہے ٹرائی, کیچ اور فائنلی. ٹرائی کے اندر ہم وہ سارا کوڈ جیسے بھی میں نے کہا لکھتے ہیں جو کہ ایکسیپشنس جنریٹ کر سکتا ہے. C++ میں بھی آپ اسی طرح ایکسیپشن ہینڈلنگ کرتے ہیں. سملرلی اس کے بعد کیچ بلاکس آ جاتے ہیں. کیچ بلاکس دیر کین بی اے سنگل کیچ بلاک اور دیر کین بی ملٹیپل کیچ بلاکس, ڈپینڈ کہ آپ کس ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ہر کیچ بلاک ایک ٹائپ کی ایکسیپشنس کو ہینڈل کرتا ہے, اور اگر آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسیپشنس کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ملٹیپل کیچ بلاکس لکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا فائنلی کا بلاک آ جاتا ہے جو کہ ہماری ہر دفعہ اس جہاں پہ وہ کوڈ لکھا جاتا ہے جو ہر دفعہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. ایکسیپشن ہینڈلنگ کی یہ بیسکس جاننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کو کچھ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں, کچھ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوڈ کیسے کیا جاتا ہے. ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ایگزامپلس پہ بات کرتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو ایک ہمارا کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ ہم نے ایک ایکسیپشن کو بھی آپ کو ہینڈل کر کے دکھائیں گے. پبلک کلاس یو سی انچیک کی ایبریویشن سے بنا دی ہے انچیکڈ ایکسیپشن. پبلک اسٹیٹک ورڈ مین اسٹرنگ آرگس, اس کے بعد سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن آرگس 0. آپ کو یاد ہوگا کہ کمانڈ لائن سے ہم آرگیومنٹس پاس کرتے ہیں اور وہ آرگیومنٹس جو ہیں ہم یہاں پہ پروگرام کے اندر یوز کر سکتے ہیں. آرگس 0 جب میں پرنٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یوزر یہاں پہ ایک آرگیومنٹ مجھے دے گا. آئیے ذرا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے اس کی ایگزیکیوشن ایک آپ کے سامنے دی ہے. اس میں جاوا سی یو سی ایکسیپشن ڈاٹ جاوا کمپائل کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی آرگیومنٹ نہیں پاس کیا. اگر آپ اپنے پروگرام کا کوڈ دیکھتے تو اس کے اندر ہم نے آرگ 0 ہم نے پرنٹ کیا ہوا تھا, لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کوئی آرگیومنٹ دیا ہی نہیں ہے. جاوا میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ارے کی لینتھ چیکنگ ہوتی ہے, ارے کی باؤنڈس کو چیک کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کوئی آرگیومنٹ پاس نہیں کیا اور وہاں پہ آرگ 0 پرنٹ کرا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ارے کا تو سائز ہی 0 ہے, تو انڈیکس 0 پہ کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں پڑا ہوگا. تو یہاں پہ ایز ایکسپیکٹڈ ایک ایکسیپشن آ گئی ہے, ایکسیپشن ان تھریڈ مین جاوا ڈاٹ لینگ ڈاٹ ارے انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن. تو اس نے ساتھ لائن نمبر بھی مینشن کر دیا کہ کوڈ کے اندر یہ ایکسیپشن کہاں پہ ہے, اور آؤٹ پٹ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ایٹ یو سی ایکسیپشن ڈاٹ مین. تو کلاس کا نام یو سی ایکسیپشن ڈاٹ مین, اس میتھڈ کا نام جہاں پہ وہ ایکسیپشن آئی تھی, اور ایکسیپشن ڈاٹ جاوا کولن 7. یہ 7 آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ لائن نمبر کیا تھی جہاں پہ ایکسیپشن آ رہی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک ارے کا انڈیکس انڈیکس ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور ایک ایکسیپشن آ گئی ہے. لیکن جب ہم نے اس پروگرام کو بنایا تھا تو کیا ہمارے کمپائلر نے ہمیں کچھ کہا تھا؟ کمپائلر نے ہمیں کچھ نہیں کہا تھا, بلکہ کمپائلر نے اس پروگرام کو کمپائل کر دیا تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپائلر جو ہے ہمارے پروگرام کو کمپائل کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ری انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشن جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں دیکھا تھا, یہ رن ٹائم ایکسیپشن ہے, یہ ان چیکڈ ایکسیپشن کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہمارا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرے گا کہ اس کو ڈیل کریں, کیونکہ اگر ہم نے اپنی کوڈنگ پراپر کی ہوگی, اگر ہم نے ارے کی لینتھ چیک کی ہوتی پہلے ہی یہ انڈیکس کو ایکسیس کرنے سے, تو یہ کبھی بھی ہم اس طرح کا کوڈ نہ لکھتے ہیں. سو ایسے ایرر جو کہ انٹرنل ہیں, جو کہ ہماری کوڈنگ میں سالو ہونے چاہیے تھے, کمپائلر ان پہ ہمیں فورس نہیں کرے گا. ہاویور اگر یہاں پہ ایکسیپشن آ رہی ہوگی تو کمپائلر ضرور اس ایکسیپشن کو تھرو کر دے گا جو بھی جاوا کا رن ٹائم انوائرمنٹ ہے. اس کو ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو اب وہی کوڈ آپ کے سامنے ہے. اگر ہم ارے انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی لائن ہے, یہ آپ دیکھیں ہم نے ٹرائی بلاک میں لکھ دی ہے. جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ ٹرائی بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جہاں پہ ایکسیپشنز آ سکتی ہیں. تو یہاں پہ ایک ایکسیپشن آنے کا چانس تھا, اس لیے ہم نے اس کو ٹرائی بلاک میں لکھ دیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نیچے ایک کیچ بلاک ہے. کیچ بلاک کے اندر جو آرگیومنٹس ہیں وہ ہیں انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈس ایکسیپشن ای ایکس. تو یہاں پہ وہ ایکسیپشن کی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ آپ کیچ کرنا چاہتے ہیں. میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جاوا کے اندر ایکسیپشن ایک آبجیکٹ ہے, ایکسیپشن ایک کلاس ہے اور اس کے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ فردر آگے ہمارے کام آتے ہیں. سو انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈس ایکسیپشن ایک آبجیکٹ ہے. یہ کب بنا آبجیکٹ؟ یہ تب بنا جب ہم نے آرگز 0 ایکسیس کرنے کی کوشش کی اور آرگ 0 وہاں پہ تھا ہی نہیں,
ہمارے رن ٹائم نے ایک ہمارا ایکسیپشنل کنڈیشن پکڑی, اس نے ایکسیپشنل کنڈیشن کو ایک آبجیکٹ کے اندر ریپ کیا, ایک آبجیکٹ میں بند کیا جس کی ٹائپ تھی انڈیکس آؤٹ آف باؤنڈ ایکسیپشنز, اور ہم نے اس آبجیکٹ کو ریسیو کیا EX نام کے ویریبل میں. اور یہاں پہ ہم کیچ بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھ دیں گے جو کہ ہم پروسیس کرنا چاہتے ہیں جب ہماری یہ ایکسیپشن آئے. یہاں پہ ہم نے ایک ڈیبگنگ اسٹیٹمنٹ ڈال دی ہے, یو فورگیٹ ٹو پاس کمانڈ لائن آرگیومنٹس. تو ہم یوزر کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کمانڈ لائن آرگیومنٹ نہیں دی ہے. تو اگر ہم اس کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایکسیپشن ہینڈلنگ والے کوڈ کے اندر جو کیچ بلاک کے اندر ہم نے لائن لکھی تھی وہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے. اور اگر ہم اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں بائی پاسنگ ون آرگیومنٹ, جیسے کہ ہم نے لائن 3 میں کیا ہوا ہے کہ جاوا یو سی ایکسیپشن ہیلو, یہاں پہ ہیلو آرگیومنٹ پاس کر دیا ہے, تو اب کوئی ایکسیپشن نہیں آئی بلکہ وہ ہیلو پرنٹ ہو گیا ہے. تو یہاں پہ جو میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہمارے پاس ایکسیپشن ہم نے جب آرگیومنٹ پاس کر دیا تو ہمارے پاس ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا. ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا, اس میں ایکسیپشن نہیں آئی, تو کیچ بلاک سارا کا سارا اسکپ ہو گیا, کیچ بلاک میں سے کچھ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا. اور ایک کیس میں جب ہم نے آرگیومنٹ نہیں دیا تھا وہاں پہ ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا اور ٹرائی بلاک کے اندر ایکسیپشن آ گیا اور اس کے رزلٹ میں ہمارا کیچ بلاک بھی ایگزیکیوٹ ہوا. یہاں تک آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہوگی کہ ٹرائی بلاک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اگر اس کے اندر ایکسیپشن آ جائے تو وہ ہم کیچ بلاک میں چلے جاتے ہیں, اور اگر کیچ بلاک میں اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر اس کے اندر ایکسیپشن نہ آئے تو ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے کیچ بلاک اسکپ ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی اور ایگزامپلس پہ بات کرتے ہیں. نیکسٹ ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اسکرین پہ ایک کلاس لکھی ہوئی ہے جس کے اندر ہم ایک فائل کو ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوڈ جو ہے آپ کے لیے ابھی انفیملیئر ہے, ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے کہ فائل کو ریڈ رائٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس وقت آپ ایزیوم کریں کہ یہ کوڈ جو ہے یہ فائل کو ریڈ کرتا ہے. سو فائل ریڈر ایک فائل کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے اور فائل کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فائل ریڈر بفر ریڈر لکھا, اس کے بعد ہم نے ایک اور فائل میں سے ریڈ لائن کا میتھڈ لکھا جو کہ فائل میں سے لائن کو ریڈ کر رہا ہے. یہ سارا کوڈ ہم نے لکھا. یہ کوڈ پرفیکٹ ہے ایز فار ایز دا سینٹیکس از کنسرن. اس کوڈ میں کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے. اب اس کوڈ کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں. جب آپ نے کوڈ کو کمپائل کیا تو یہ آپ دیکھیں کہ کمپائل یہ کوڈ نہیں ہو سکا. اس نے دو آپ کو ایررز دیے ہیں. وہ ایررز کیا ہیں؟ ان رپورٹڈ ایکسیپشن java.io.file not found exception must be caught or declared to be thrown. یہ وہ ایکسیپشن کی کیٹیگری ہے جو چیکڈ ایکسیپشن ہے. ہمارا کمپائلر کہہ رہا ہے کہ آئیو جو ہے وہ کیونکہ آپ کمپلیٹلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, اٹس پارٹلی یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے, پارٹلی انٹرنل فیکٹر ہے, اس لیے اس طرح کی لائنس کو ان پٹ آؤٹ پٹ والی اسپیشلی لائنس کو آپ پہلے سے ہینڈل کریں کہ یہاں پہ اگر ایکسیپشن آ جائے تو اس کو کیسے کرنا ہے. سو بیسیکلی جاوا کے اندر جو یہ فیچر ہے یہ گڈ پروگرامنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ ایک چانس ہے کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے آپ پہلے سے ان کو ہینڈل کر لیں تاکہ آپ کا پروگرام اچھا ہو, روبسٹ پروگرام ہو, کریش نہ کرے. تو اس کو اس نے کمپائل ہی نہیں کیا. اس نے کہا جی یہ جو فائل ریڈر آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن آ سکتی ہے, اس کو آپ کیچ کریں یا ڈکلیئر کریں کہ اس کو تھرو کیا جا رہا ہے. ڈکلیئر ٹو بی تھرون ہم ڈسکس کریں گے. سو فائل java.io.file not found exception must be caught, اس کو ہینڈل کریں. اور ساتھ ہی ہمیں اس نے بتا دیا کہ کس پوائنٹ پہ ہمیں ہینڈل کرنا ہے. ایک دوسری جگہ بھی ایسی ہی ایکسیپشن ہے, کہہ رہے ان رپورٹڈ ایکسیپشن java.io exception must be caught or declared to be thrown br.readline. تو جو یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ریلیٹڈ ایکسیپشنز ہیں اور ڈفرینٹ اور بھی کئی ٹائپ کی ایکسیپشنز ہیں, یہ ایکسیپشنز فال کرتی ہیں چیکڈ ایکسیپشنز کی کیٹیگری میں. چیکڈ ایکسیپشنز ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ ہمارا کمپائلر ہی ہمیں روک دے گا کہ جی ایکسیپشن ہینڈل کر کے آپ آگے چلیں, ایکسیپشن ہینڈل کریں گے تو میں آپ کا کوڈ کمپائل کروں گا اور پھر آپ اس کوڈ کو رن کر سکتے ہیں. اب ان ایکسیپشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یا اس کوڈ کو لکھنا کیسے, یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ہم نے کوڈ لکھا ہے کہ ٹرائی بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھیں گے جہاں پہ ایکسیپشن آنے کا چانس ہے, کیچ بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھیں گے جہاں پہ ایکسیپشن کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہیں. وہی ہمارے پاس پروگرام ہے, اس میں ہم نے تھوڑی سی چینج ماڈیفیکیشن یہ کیا ہے کہ اب ہم نے ٹرائی ڈال دیا ہے اور کیچ آئیو ایکسیپشن کر دی ہے. آپ نے ابھی پچھلی سلائیڈ پہ دیکھا ہوگا کہ دو ایکسیپشنز تھیں,
وہ آ رہی تھیں. اس نے ہمارے کمپائلر ہمیں کہہ رہا تھا ایک تھی فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن اور ایک تھی آئی او ایکسیپشن, اور یہاں پہ ہم صرف آئی او ایکسیپشن جو ہے اس کو کیچ کر رہے ہیں. تو فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن کا کیا بنے گا؟ اس کا سمپل سا ایک آنسر ہے کہ آئی او ایکسیپشن جو ہے یہ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن کا پیرنٹ ہے. سو فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن جو ہے یہ چائلڈ کلاس ہے, اور آئی او ایکسیپشن جو ہے یہ اس کی پیرنٹ کلاس ہے یا سپر کلاس ہے. اور سپر کلاس کے جو ویریبلز ہوتے ہیں دے کین پوائنٹ ٹو چائلڈ کلاس ایکسیپشن. تو آئی او کلاس ایکسیپشن, آئی او ایکسیپشن جو ہے یہ نہ صرف آئی او ایکسیپشن ٹائپ کے ایکسیپشنس کو ہینڈل کر سکتی ہے بلکہ جتنی بھی اس کی سب کلاسز ہیں یہ ان سب کو بھی ہینڈل کر سکتی ہے. سو آئی او ایکسیپشن سے جو کلاس انہیرٹ کر رہی ہے وہ ساری ایکسیپشنز یہاں پہ ہینڈل ہو جائیں گی. تو اب ہم نے اپنا سارا کوڈ ٹرائی میں لکھا ہے, اور اس کے بعد جہاں پہ ایکسیپشن کو ہم کیچ کر رہے ہیں اس کوڈ کو ہم نے کیچ بلاک میں لکھا ہے, اور جس ٹائپ کی ایکسیپشن کو ہم ہینڈل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے مینشن کر دیا ہے. اس کے بعد ہم نے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ لائن اس ایکسیپشن کو پرنٹ کرا دی. جب آپ ایکسیپشن ای ایکس کو پرنٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایکچولی ای ایکس کیونکہ ایک آبجیکٹ ہے اس کا ٹو اسٹرنگ فنکشن کال ہوگا, اور ٹو اسٹرنگ میں وہ کال ہو جائے گا, جو بھی میسج ہے اس کا وہ پرنٹ ہو جائے گا. اس کوڈ کو جب ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے ہیلو ورلڈ. ہیلو ورلڈ اس لیے کہ ہم نے وہ فائل بنائی ہوئی ہے, اور وہ فائل جو ہے اس میں سے ایک ہیلو ورلڈ لائن ہے جو کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر یہ فائل یہاں پہ نہ بنائی ہوئی ہوتی تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ایکسیپشن کنڈیشن آتی, اور اس ایکسیپشن کنڈیشن کا کوڈ ہوتا جو کہ آپ اب نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فائل وہاں سے ہٹا دی ہے. تو ٹرائی بلاک میں کیونکہ فائل نہیں ملی ایک ایکسیپشن ریز ہوئی, اور اس ایکسیپشن کو جب ریز ہوئی تو وہ آ کے آئی او ایکسیپشن والے کیچ بلاک میں ہینڈل ہوئی. نیکسٹ سلائڈ پہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ اب ہم ایک فائنلی کی آپ کو ڈیمانسٹریشن دیں گے کہ فائنلی کیسے استعمال کیا جاتا ہے. شروع والا جو کوڈ ہے یہ آپ کے لیے اب فیملیئر ہے کہ فائل ریڈنگ کا کوڈ ہے, اور اگر اس کوڈ کو ہم پراپرلی اس کی ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں کریں گے, یہاں پہ مینشن نہیں کریں گے کہ ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کر رہے ہیں, تو ہمارا کمپائلر اس کو کمپائل کرنے نہیں دے گا. تو یہ سارا کوڈ ہم نے لکھ دیا ٹرائی بلاک میں. یہاں پہ جو ایکسیپشن آنے کا چانس تھا وہ ایک آئی او ایکسیپشن تھی, ایک جگہ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن آنی تھی اور ایک جگہ آئی او ایکسیپشن تھی. دونوں ایکسیپشنز جو ہیں وہ ایز این آئی او ایکسیپشن کیچ کی جا سکتی ہیں, اس لیے ہمارا کیچ بلاک جو ہے اس کے اندر آئی او ایکسیپشن ہم نے کیچ کر لی ہے. اس کے بعد ہم ایک نیا بلاک ہم یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں وچ از فائنلی بلاک. فائنلی بلاک جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے, ایکسیپشن آتی ہے یا نہیں آتی اس سے قطع نظر یہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. سو اف دیر از این ایکسیپشن وچ اکرز ان سائڈ دا ٹرائی بلاک, تو ٹرائی بلاک اتنا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا جس لائن تک ایکسیپشن آئی ہے وہاں تک ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, اور اس کے بعد وہاں سے ایکسیپشن تھرو ہو جائے گی. وہ جو ایکسیپشن تھرو ہوگی وہ ایکسیپشن کسی کیچ بلاک میں ہینڈل ہوگی. تو کیچ بلاک میں جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ایگزیکیوٹ ہوگا, اور اس کے بعد فائنلی بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا. تو ایکسیپشن اکر ہونے کے کیس میں ٹرائی بھی چلے گا وہاں تک جہاں تک ایکسیپشن نہیں آئی, اس کے بعد کیچ بلاک بھی چلے گا, وہ کیچ بلاک جس میں ایکسیپشن کو ہینڈل کیا گیا ہے, اور اس کے بعد فائنلی بھی چلے گا, یعنی کہ فائنلی ہم ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. اور اگر ٹرائی کے اندر ایکسیپشن نہیں آتی تو کیا ہوگا کہ ٹرائی بلاک پورا ایگزیکیوٹ ہوگا, جتنا بھی کیچ بلاکس ہیں وہ سارے اسکپ ہو جائیں گے, اور فائنلی بلاک چلے گا. جو ہم نے اس کو جب ایگزیکیوٹ کیا ہے تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے فائل وہاں پہ فائل سسٹم کے اندر پڑی ہوئی ہے, اور ایک دفعہ فائل سسٹم کے اندر نہیں پڑی ہوئی. تو پہلی دفعہ جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو فائل ہم نے وہاں سے ڈیلیٹ کی ہوئی ہے. جب ہم نے فائل ڈیلیٹ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکسیپشن آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایکسیپشن آ رہی ہے تو اس کا کورسپونڈنگ کیچ بلاک ایگزیکیوٹ یہاں پہ ہو رہا ہے, جو کہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ جی فائل ناٹ فاؤنڈ, فائل وہاں پہ نہیں ملی, اور اس کے بعد ایک لائن پرنٹ ہو رہی ہے فائنلی بلاک آلویز ایگزیکیوٹ, جو کہ فائنلی جہاں پہ ہمارا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. اور جب آپ دوسری دفعہ اس کو چلا رہے ہیں تو ہم نے وہ فائل وہاں پہ جا کے پلیس کر دیا ہے, اس فائل کو وہاں پہ رکھ دیا ہے. اب ہم وہاں پہ کیا کریں ہیں آپ کے سامنے کہ ہم نے جب چلایا ہے تو ہمارا ٹرائی بلاک پورا ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اس فائل کے اندر کیونکہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا تھا وہ ہیلو ورلڈ پرنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں فائنلی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ہے. تو ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ہے, فائنلی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ہے, بیچ میں سے کیچ بلاکس اسکپ ہو گئے ہیں. یہاں تک ابھی جو ہم نے چیزیں کی ہیں وہ کافی C++ سے ریلیٹڈ تھی. ہم نے ٹرائی بلاک دیکھا ہے, ہم نے کیچ بلاک دیکھا ہے, ہم نے فائنلی بلاک دیکھا ہے.
ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ ٹرائی بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جہاں پہ ایکسیپشن اکر ہو سکتی ہے، کیچ بلاک میں ہم ایکسیپشنس کو ہینڈل کرتے ہیں، اور فائنلی بلاک ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. فائنلی بلاک میں جنرلی وہ کام کیے جاتے ہیں جو ریسورسز کو کلین کرتے ہیں، کوئی ایسا کام جو کہ آپ ہمیشہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں ویدر ایکسیپشن اکرز اور ناٹ. ابھی تک جتنی بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھی اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی کیچ بلاک ہے. تھوڑی سی ہم ڈیمانسٹریشن آپ کو دیتے ہیں کہ ملٹیپل کیچ بلاکس جو ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ایک کوڈ آ رہا ہے جس کے اندر ہم ملٹیپل کیچ بلاکس کی آپ کو ڈیمو دیں گے. اس کوڈ میں انیشیلی ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم فائل کو ریڈ کر رہے ہیں. یہ کوڈ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے. پھر اس فائل میں سے ایک لائن پڑھ رہے ہیں. br.read لائن کا جو میتھڈ ہے یہ فائل میں سے ایک لائن کو پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو لائن ہے اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نمبر میں. فائل کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ، تو جب ہیلو ورلڈ کو نمبر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو نمبر میں کنورٹ ہو نہیں پائے گا. تو یہاں پہ بھی ایک ایکسیپشن آئے گی. وہ ایکسیپشن جب ایسے کسی نمبر کو، ایسے کسی ورڈ کو یا اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ نمبر میں کنورٹیبل نہ ہو، تو نمبر فارمیٹ ایکسیپشن ہمارے سامنے ایک آتی ہے. تو پہلے ہمارے پاس آنے کا چانس ہے آئی او ایکسیپشن، اور دوسری اسٹیج پہ ہمارے پاس آنے کا چانس ہے نمبر فارمیٹ ایکسیپشن. اب ہم ان کو دو ڈفرینٹ طریقوں سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب فائل ناٹ فاؤنڈ ہو یا فائل ہمیں نہ ملے تو ہم یوزر کو بتا دیں کہ جی فائل ایگزسٹ نہیں کرتی، آپ اس فائل کو وہاں پہ ریپلیس کر دیں. اور اگر ہمیں نمبر نہ ملے تو اس کو ہم ایسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، پراپر نمبر نہ ملے کہ ہم وہاں پہ ڈیفالٹ ویلیو دے دیں اس ویریبل کو وچ از 0، تو ہم ایک ڈیفالٹ ویلیو دیتے ہیں. تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو ہینڈل کیا ہوا ہے. کیچ بلاک میں ہم نے پہلے ہینڈل کیا ہے نمبر فارمیٹ ایکسیپشن، اس کے بعد ہم نے فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن ہینڈل کی ہے، یا اس کو آپ ایز این آئی او ایکسیپشن ہینڈل کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسیپشن ہی ہینڈل کر دیا. ایکسیپشن کلاس کیونکہ سب کلاسز کی پیرنٹ کلاس ہے، تو جب آپ ایکسیپشن ہینڈل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹائپ کی ایکسیپشن یہاں پہ کیچ ہو گئی ہے، ہر ٹائپ کی ایکسیپشن یہاں پہ ہینڈل ہو گئی ہے. تو اب جب آپ دیکھیں کہ یہ کوڈ چلے گا اور نمبر کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اگر نمبر کنورٹ نہیں ہے تو جو کیچ بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا وہ کیچ بلاک وہ ہوگا جو کہ نمبر فارمیٹ ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے. اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہوگا. اگر فائل ناٹ فاؤنڈ کا پرابلم ہے، وہ فائل وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی، تو جو کیچ بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا یہ وہ کیچ بلاک ہے جو آئی او ایکسیپشن کو ہینڈل کر رہا ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم اس کیچ بلاک کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. وہ کیچ بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا جو کہ ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے، کیونکہ ایکسیپشن سب ایکسیپشنس کی پیرنٹ کلاس ہے. اس لیے اگر آپ ایکسیپشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو ہر ٹائپ کی ایکسیپشن ہینڈل ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے کیچ بلاکس ہیں یہ ایک آرڈر میں ہونے چاہیے. آرڈر سے جہاں یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ پیرنٹ کلاس جو ہیں وہ نیچے ہونی چاہیے، چائلڈ کلاسز ٹاپ پہ ہونی چاہیے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ نمبر فارمیٹ ایکسیپشن، اور اس کے بعد ہم ایکسیپشن کو نیچے ہینڈل کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس آرڈر کو ریورس کر دیں گے تو پرابلم کیا ہوگی؟ پرابلم یہ ہوگی کہ کیونکہ ایکسیپشن کلاس سب کلاسز کی پیرنٹ کلاس ہے تو وہ ہر ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے. نیچے نمبر فارمیٹ ایکسیپشن تک ہم کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے، تو وہ ہمارے پاس ایک ایرر آئے گا ان ریچیبل کوڈ کا. سو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ ملٹیپل کیچ بلاکس لکھیں تو اس میں ٹاپ پہ چائلڈ ہونے چاہیے اور ان کے پیرنٹس ہمیشہ نیچے ہونے چاہیے. اور اگر آپ ایک ایکسیپشن کو کیچ کر رہے ہیں تو وہ سب سے نیچے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ یہ آرڈر ڈفر کریں گے تو ایک ایرر کنڈیشن آئے گی جو کہ آپ کو اس سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے. تو ابھی تک ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ٹرائی، کیچ، فائنلی، یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو اور ایکسیپشن ہینڈلنگ میں ہمارے پاس چیز ہے وہ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے، وہ ہے تھروز. بہت ساری اوکیزنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایکسیپشن کو جہاں پہ وہ اکر ہوتی ہے وہاں پہ ہینڈل نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جہاں سے اس کو کال کیا گیا ہوتا ہے اس کمپوننٹ کو، اس میتھڈ کو، وہاں پہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ میں آپ کو ایک فائل دے دیتا ہوں، ایک بنا کے کلاس دے دیتا ہوں، پروگرام بنا کے دے دیتا ہوں جو کہ فائل ریڈ کرتا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس فائل ریڈنگ کے پروگرام کو آپ اپنے پروگرام کے اندر یوز کر لیں.
اب اگر فائل میرے پروگرام کو نہیں ملتی تو پروگرام تو آپ اصل میں لکھ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائل نہ ملنے کے کیس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اگر میں ہی ٹرائی کیچ فائنلی لگا کے ہینڈل کر دوں گا کہ جی فائل نہیں مل رہی، تو آپ اس ایرر کنڈیشن کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو بہت سارے ایسے کمپوننٹس جو کہ دوسروں نے بنائے ہوتے ہیں، ہم اپنے پروگرامس میں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ان کمپوننٹس میں کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو جنرلی وہ ایکسیپشن کو پیچھے تھرو کر دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کمپوننٹ کو کال کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ تھرو کر دیا جاتا ہے، تاکہ اصل میں جس نے کالر نے کال کیا تھا میتھڈ وہ اس کو ہینڈل کر سکے، بیکاز وہ ایسی بہتر پوزیشن میں ہے کہ بتا سکتا ہے اس ایکسیپشن کے ساتھ، اس ایکسیپشنل کنڈیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے. تو وہاں پہ ہم تھروز کا ورڈ یوز کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ والی ایکسیپشن جو ہے یہ ہم اس میتھڈ میں ہینڈل نہیں کر رہے، یہ پیچھے جا کے کہیں ہینڈل ہوں گی. یہ چیز ہم آپ کو تھوڑی سی سمجھائیں گے کوڈنگ کے تھرو. ابھی اس کی ڈیمو دیتے ہیں ذرا. میں سلائڈ پہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم کام کرنا چاہیں گے. ہمارے پاس جو ہے جاوا کا رن ٹائم سسٹم ہوتا ہے. یہ جاوا کا رن ٹائم سسٹم جو ہے ہماری کلاس کے جو بھی ہماری پبلک کلاس ہوتی ہے جس میں مین میتھڈ ہوتے ہیں اس کے مین میتھڈ کو کال کرتا ہے. ایزیوم کرتے ہیں کہ اس مین میتھڈ میں سے ہم ایک اور میتھڈ کال کر رہے ہیں جو کہ جس کا نام ہے میتھڈ 1، اور اس میتھڈ 1 میں سے ایک اور میتھڈ کو کال کرتے ہیں جس کا نام ہے میتھڈ 2. اب اس میتھڈ 2 میں کوئی ایکسیپشن آ گئی ہے. اس ایکسیپشن کو اگر تو میتھڈ 2 میں ہینڈل کر لیا جائے تو ٹرائی کیچ فائنلی لگا کے وہاں پہ ہینڈل کر لیا جائے تو وہاں پہ کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے سینیریوز ایسے ہیں جہاں پہ ہم ایکسیپشنس کو خود ہینڈل نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو اس کی ایک اور ریئل لائف ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جمع کرانے، آپ کی والدہ نے یا والد نے آپ کو ایک بل دیا، آپ بل جمع کرانے گئے، وہاں پہ اس نے کہا میں آپ سے بل نہیں لیتا. اب یہ ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے. تو آپ واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ ابو یا امی یہ اس نے یہ کہا میں اس کا کیا کرنا ہے. تو بیسیکلی آپ ایکسیپشن ملی تو آپ کو تھی، لیکن آپ نے اس کو ہینڈل نہیں کیا، بلکہ جس نے آپ کو کہا تھا، آپ کو کال دی تھی کہ جا کے بل جمع کرا کے آؤ، آپ نے اس کو یہ بتا دیا، کہہ دیا کہ بھئی آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کریں. وہ ایکسیپشنل کنڈیشن اس تک آپ نے پاس آن کر دیا. سملرلی پروگرامنگ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ اب ایک میتھڈ ایکسیپشن خود ہینڈل نہیں کرنا چاہتا تو ایکسیپشن پیچھے پھینک دیتا ہے کہ جہاں سے مجھے کال کیا گیا ہے وہاں پہ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کیا جائے. تو میتھڈ 2 کے اندر ہمارے پاس ایکسیپشن آئی، اگر تو ہینڈل کر لیا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے، ہینڈل نہیں کیا گیا، یہ کیچ نہیں کیا گیا. یہ بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ نے 3-4 ایکسیپشنس کیچ کی ہوں لیکن ان ایکسیپشنس میں کوئی بھی ایسا بلاک نہ ایگزسٹ کرتا ہو جو کہ اس ٹائپ کی ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکے. تو اس کیس میں بھی یہ ایکسیپشن وہاں پہ چلی جائے گی جہاں سے میتھڈ 2 کو کال کیا گیا تھا. تو کیونکہ میتھڈ 2 کو میتھڈ 1 سے کال کیا گیا تھا تو یہ ایکسیپشن میتھڈ 1 کے پاس چلی جائے گی. اب اگر میتھڈ 1 اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کر لے گا، اگر وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہ یہ ایکسیپشن پیچھے پھینک دے گا مین میتھڈ میں. مین میتھڈ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ کر لے گا، اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو یہ ایکسیپشن چلی جائے گی جاوا کے رن ٹائم سسٹم کے پاس، جو کہ موسٹ پروبیبلی ہمارا پروگرام ٹرمینیٹ کر دے گی اور اسکرین پہ ایک میسج شو کر دے گی. یہاں تک جب ہم دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سیکوینس میں میتھڈ کی کالز ہوتی ہے اور کس طرح سے ایک جگہ پہ جو ایکسیپشن اکر ہوئی ہوتی ہے اس کو پیچھے پھینکا جاتا ہے اور پیچھے لے جا کے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ اس چیز کو تھوڑے ہم کوڈ کے تھرو ڈیمانسٹریٹ کریں آپ کے لیے. یہ ایک ہم پبلک کلاس تھروز ایکسیپشن ڈیمو ہم نے آپ کے لیے لکھ رہے ہیں. اس کے اندر کیونکہ ہم فائل ریڈنگ رائٹنگ تھوڑی سی اس کی کلاسز کو یوز کر رہے ہیں تو ہم نے ٹاپ پہ import java.io کر لیا ہے. پبلک اسٹیٹک ورڈ مین یہ ہمارا مین میتھڈ ہے اور اس کو ہم یوز کریں گے. اس میں سے ہم ایک اپنا میتھڈ اور ایک اور میتھڈ بنا لیتے ہیں اسٹیٹک میتھڈ، اس کو ہم میتھڈ 1 کا نام دے دیتے ہیں اسٹیج پہ، اور ہم ایک اور میتھڈ بنا لیتے ہیں پبلک اسٹیٹک وائڈ میتھڈ 2 اور یہ کر لیتے ہیں. اس کو میں آپ کے لیے سیو کر کے کمپائل کر کے دکھاتا ہوں. جب ہم اس کو کمپائل کریں گے تو ہمارے سامنے اس وقت تو یہاں پہ پرفیکٹ کمپائلیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم کسی قسم کا کوڈ نہیں لکھ رہے، کوڈ ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہوا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو کلاس تھی تھروز ایکسیپشن ڈیمو وہ کمپائل ہو گئی ہے. اس میں کرتے یہ ہیں کہ میتھڈ 2 کے اندر جا کے جو ہم نے فائل ریڈنگ رائٹنگ کا کوڈ لکھا تھا اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. فائل ریڈنگ رائٹنگ میں ہم نے ایک فائل ریڈر بنایا ہے. یہ فائل ریڈر کیا ہے؟
اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اس میں ہم نے ایک input.txt کھولنے کی کوشش کی ہے. جب ہم اس کوڈ کو سیو کر کے کمپائل کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن مسٹ بی کاٹ اور ڈکلیئر ٹو بی تھرون. میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ کیا تھا کہ کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں چیکڈ ایکسیپشن. تو کیونکہ یہ وہ ایکسیپشن ہے جو کہ جاوا کا کمپائلر پہلے ہی چیک کرتا ہے، تو اس میں ہمارے سامنے کیا ہوا ہے کہ اس نے، کیونکہ ہم نے اس ایکسیپشن کو ہینڈل ہی نہیں کیا تھا، تو یہاں پہ اس نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کریں تاکہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ذرا روبسٹ ہو جائے. تو آئیں ذرا اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کے اب ہمارے پاس کئی طریقے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی کوڈ میں پہلے تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ ہم ٹرائی اور کیچ کے تھرو اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو ٹرائی کے اندر ہم اپنا وہ کوڈ ہم نے وہ کوڈ لکھ دیا ہے جو کہ ایکسیپشن کو جس میں ایکسیپشن آنے کا چانس تھا، اور کیچ کے اندر ہم آ کے وہ کوڈ لکھ دیتے ہیں کہ جس میں ہم وہ ساری پروسیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ جس طریقے سے بھی ہم اپنی ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سارا کیچ میں آ کے لکھ دیتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کے لیے صرف اتنا کر رہا ہوں کہ میں پرنٹ ایک اسٹیٹمنٹ کرا رہا ہوں کہ فائل ناٹ فاؤنڈ، صرف اتنا سی ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرا رہا ہوں. اب جب میں اس کوڈ کو کمپائل کرتا ہوں تو یہ کوڈ پرفیکٹلی کمپائل ہو جاتا ہے. میں اس کوڈ کو رن کرتا ہوں تو کوڈ کو رن کرتے ہوئے آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا ہوگا؟ اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ڈائریکٹری میں input.txt جو ہے وہ موجود ہے. جب میرے پاس input.txt موجود تھی تو یہاں پہ کوئی بھی ایکسیپشن نہیں آئی اور کوڈ میرا چل پڑا. اب یہ اس input.txt کو میں جا کے ڈیلیٹ جب کر دیتا ہوں یا اس کا نام چینج کر دیتا ہوں، اس کا نام ہم ایسے کرتے ہیں کہ input1 رکھ دیتے ہیں، تو اب یہ فائل نہیں ملنی چاہیے. جب یہ فائل نہیں ملے گی تو یہاں پہ میرے پاس اب ایک ایکسیپشن آنی چاہیے جو کہ کیونکہ فائل وہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس ٹرائی بلاک کے اندر ایکسیپشن آئے گی جو کہ کیچ بلاک میں ہینڈل ہوگی. کیچ بلاک میں آپ دیکھیں کہ میں نے کیچ کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے فائل ناٹ فاؤنڈ، تو میرے پاس یہ آؤٹ پٹ پرنٹ ہونی چاہیے اور وہ آؤٹ پٹ میرے پاس پرنٹ ہو رہی ہے. یہ کیس وہ تھا جہاں پہ ہم اپنی ایکسیپشن کو جو کہ میتھڈ 2 کے اندر اکر ہو رہی ہے اس کو وہیں پہ ہینڈل کر رہے ہیں ٹرائی کیچ لگا کے. نا ایزیوم دیٹ کہ یہ میتھڈ 2 میں ہم ہینڈل نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیچھے جا کے جہاں سے میتھڈ 2 کو کال کیا گیا ہے، جیسے آپ نے کوڈ میں دیکھا ہے کہ میتھڈ مین میں سے میتھڈ 1 کال ہو رہا ہے، میتھڈ 1 میں سے میتھڈ 2 کال ہو رہا ہے، وہاں پہ پیچھے جا کے اس کو ہینڈل کریں. تو اس کیس میں ہم یہ کیا کریں گے کہ اس کو کیسے پیچھے جا کے ہینڈل کیا جائے، کوڈ پہ دیکھتے ہیں. یہاں سے ہم یہ کام کرتے ہیں کوڈ میں سے کہ اپنا ٹرائی کیچ جو ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اب جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ بھائی آپ ایکسیپشن کو ہینڈل کریں کیونکہ یہ ایک چیکڈ ایکسیپشن کی کیٹیگری ہے. آپ کی ریفرنس کے لیے ہم دوبارہ اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کمپائلر نے کمپائل ہی کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور نیکسٹ اسٹیج پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایکسیپشن میتھڈ 2 میں نہ ہینڈل ہو بلکہ یہ پیچھے جا کے جہاں سے میتھڈ 2 کو کال کیا گیا ہے وہاں پہ ہینڈل ہو رہی ہے. تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ جب آپ ایکسیپشن کو پیچھے پھینکنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں کہ تھروز ایکسیپشن یا آئیو ایکسیپشن، جس ٹائپ کے ایکسیپشن پھینکنا چاہ رہے ہیں پیچھے. تو میں نے یہاں لکھا ہے تھروز آئیو ایکسیپشن. جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میتھڈ 2 جو ہے خود ایکسیپشن ہینڈل نہ کرے تو ہم میتھڈ 2 کے ٹاپ پہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں تھروز آئیو ایکسیپشن. جس ٹائپ کی ایکسیپشنز آپ پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ تھروز کلاس کے ساتھ وہ ایکسیپشن کی ٹائپ دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ٹائپ دیں، یو کین گیو اینی نمبر آف ٹائپس، کاما سیپریٹڈ وہ ساری ہوں گی. ہینڈ آؤٹس میں آپ کو ایگزامپلس بھی اس کی مل جائیں گی تو وہ آپ دے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم صرف ایک آئیو ایکسیپشن کیونکہ اگر کہہ رہی ہے تو ہم آئیو ایکسیپشن کو پیچھے میتھڈ 1 کی طرف لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی سلائیڈ میں بھی دیکھا تھا. تو اب یہاں پہ اگر آپ کوڈ دیکھیں، کوڈ کے اندر جو پچھلی دفعہ ہمیں کہا گیا تھا ایکسیپشن ہینڈل کرنے کا، اس میں کہا گیا تھا کہ جی فائل ریڈر والی پوزیشن پہ ایکسیپشن آ رہی ہے. یہ فائل ریڈر ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ فائل ریڈر لکھا ہوا ہے میتھڈ 2 کے اندر. اب جو ہم نے نیا کام کیا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ جی میتھڈ 2 تھروز آئیو ایکسیپشن. اس کے بعد جب ہم اس کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسٹل کیونکہ ایکسیپشن کو ہینڈل نہیں کیا گیا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ پرابلم رپورٹ کر رہا ہے وہ پلیس ہے میتھڈ 2.
پیچھے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پرابلم رپورٹ کر رہا تھا فائل ریڈر پہ، اب وہ رپورٹ کر رہا ہے میتھڈ 2 پہ پرابلم، جہاں پہ میتھڈ 2 کو کال کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھڈ 2 کے اندر ہم نے لکھ دیا تھروز آئیو ایکسیپشن. سو میتھڈ 2 از سیئنگ کہ بھائی میں ایکسیپشن ہینڈل نہیں کر رہا ہوں، میں ایکسیپشن کو پیچھے کی طرف پھینک رہا ہوں، اور میتھڈ 1 اس کو جہاں سے مجھے کال کیا گیا وہ اس کو ہینڈل کرے گا. کیونکہ میتھڈ 2 کو میتھڈ 1 میں سے کال کیا گیا تھا، اس لیے اب پرابلم آ رہی ہے میتھڈ 1 کے اندر میتھڈ 2 کی کال پہ، جس کو آپ یہاں پہ آؤٹ پٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ایکسیپشن ہینڈل نہ ہو، یہاں پہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں تھروز آئیو ایکسیپشن. اب میتھڈ 1 نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کرے گا ایکسیپشن کو، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں سے مجھے کال کیا گیا ہے وہاں پہ ایکسیپشن کو ہینڈل کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کمپائلر ہمیں کس اسٹیج پہ کس جگہ پہ فورس کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میتھڈ 1 میں ان رپورٹ، جہاں پہ میتھڈ 1 کال ہے وہاں پہ ان رپورٹڈ ایکسیپشن ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جب میتھڈ خود ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا چاہے تو وہاں پہ ٹرائی کیچ لگا دیں. اگر آپ وہاں پہ ایکسیپشن ہینڈل نہیں کرنا چاہ رہے تو تھروز کر کے اس ایکسیپشن کو پیچھے پھینک دیں، یا آپ کہیں کسی اسٹیج تک بھی پیچھے پھینک سکتے ہیں. یہاں پہ اب میتھڈ 1 کی کال ہو رہی ہے مین میتھڈ کے اندر. مین میتھڈ کے اندر آ کے ہمارے پاس دو سولوشنز ہو سکتے ہیں ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹرائی کیچ یوز کر لیں. تو میں یہاں پہ میتھڈ 1 کی جو کال ہے اس کو ٹرائی کیچ میں ڈال دیتا ہوں. ٹرائی کیچ آئیو ایکسیپشن، کیونکہ یہ ایکسیپشن جو ہے پیچھے سے مجھے ریسیو ہو رہی ہے، اور اس ایکسیپشن کے اندر میں اپنا وہی ایک ڈیبگ اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرا دیتا ہوں، جو کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ فائل، جو کہ یوزر کو میرے میسج دے رہی ہے کہ فائل ناٹ فاؤنڈ. یہ آپ کے سامنے میں نے وہ ڈیبگ اسٹیٹمنٹ لکھی جو کہ یوزر کو میسج دے رہی ہے کہ فائل ناٹ فاؤنڈ. اب جب میں اس پروگرام کو کمپائل کروں گا تو مجھے ایکسیپشن نہیں آنی چاہیے، مطلب کمپائلیشن پراپر ہو جانی چاہیے، جو کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپائلیشن پراپر ہو گئی ہے. جب میں اس پروگرام کو چلاؤں گا تو ایک ایکسیپشن آئے گی، کیونکہ وہاں پہ میرے پاس انپٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ہے، وہ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو فائل ناٹ فاؤنڈ کی اسٹل ایکسیپشن آ رہی ہے. اس ایکسیپشن کو میں چاہوں، مطلب یہاں پہ اگر میں انپٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کو دوبارہ سے وہاں پہ انپٹ نام کی جو فائل ہے اس کو وہاں بنا دوں تو یہ ایکسیپشن بھی چلی جائے گی. اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس اب کوئی ایکسیپشن نہیں آ رہی. تو آج جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ٹرائی کیچ فائنلی تھروز کی چیزیں ڈسکس کی ہیں. تھرو اور کسٹم ایکسیپشن، اپنی ایکسیپشن کیسے بلڈ کی جاتی ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا. انشاءاللہ ہم آگے جا کے کسی لیکچر میں جب اس کی ضرورت پڑ رہی ہوگی تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے. ٹرائی کیچ فائنلی اور تھروز میں اس لیے ذرا ڈسکس کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑا آج ہم نے اگین شروع کے جو جاوا کے سینٹیکس والے لیکچرز ہیں ہم بہت سپیڈ سے کچھ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کوئکلی جاوا کا سینٹیکس فالو کرنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد آپ ہم اچھے پروگرامز کی طرف اور اپنے ویب ڈیزائن کے کورس کی طرف چلے جائیں. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ مور اور لیس ویسی ہے جیسی سی پلس پلس میں ہے. ٹرائی کیچ فائنلی اسی طرح کام کر رہے ہیں. تھروز کا ورڈ ہم نے دیکھا ہے، اس کو استعمال بھی کیا ہے. آپ کے جو ریلیٹڈ کویشچنز ہیں اس سے وہ کچھ ہینڈ آؤٹس میں بھی ڈسکس ہو جائیں گے، اور ویسے بھی آپ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. تو ٹرائی کیچ فائنلی تھوڑا سا میں اس کو کور اپ کر دیتا ہوں. ٹرائی میں وہ کوڈ جو کہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کیچ میں وہ کوڈ جہاں پہ ایکسیپشن ہینڈل کرنی ہے، فائنلی وہ کوڈ جو ہر حال میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے چاہے ایکسیپشن آئے یا نہ آئے. اور تھروز وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ایکسیپشن کو پیچھے پھینکنا ہے. ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے پروگرامنگ کا ایک انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے. ہمارے پروگرامز جو کمرشل گریڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں ان میں ایکسیپشنز کا پراپرلی ہینڈل کیا جانا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر استعمال کرنا پسند کریں گے کہ جس میں ایررز آ رہے ہوں اور پرابلمس کو ڈیل نہ کیا گیا ہو. سملرلی آپ کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر جب ہمارے کلائنٹس یوز کرتے ہیں، دوسرے لوگ یوز کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ایک پرفیکٹ فیشن میں کام کرے، اس میں ایررز اور ایکسیپشنز نہ آئیں. تو اپنے کوڈ میں جب ہم اسٹوڈنٹ لیول پہ اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ایکسیپشنز ہم ہینڈل نہیں کرتے، کھا جاتے ہیں یا کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں. تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ایک عادت ڈالیں، کیونکہ یہ آپ جب ریئل ورلڈ کوڈنگ کریں گے، کمرشل پروجیکٹس بنائیں گے، تو وہاں پہ دیر ول بی اے لاٹ آف کوڈ جو کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کو ڈیل کر رہا ہوگا.
ایکسیپشن ہینڈلنگ سے جو ریلیٹڈ آپ کے کویشچنز ہوں آپ ہمیں میل کریں. اگین آپ کو میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری اس ایگزمپشن کو میں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی ایکسپلینیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, ڈو ٹیل اس, ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ تھرو ہینڈ آؤٹس, ایکسٹرا میٹیریل اور ٹیوٹوریلس, اور ان سب کے تھرو ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. تب تک کے لیے اب ہم جب نیکسٹ لیکچر میں ساتھ ملیں گے, آپ کو میں یہ تھوڑا سا ہوم ورک ہے کہ کریں, ایکسیپشنس کو بنا کے چلا کے دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا فیملیئر کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی.